بھائی ایک بادشاہ تھا، تو ایک دن وہ خوش ہو گیا، جوش میں آ گیا۔ کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے نا بہت خوش ہوتا ہے، بیوی کو کہتا ہے بھائی آج جو مانگنا ہے مانگ لو، بچوں کو کہتا ہے آج مجھے ایوارڈ ملا ہے میں بہت خوش ہوں، نوکر کو کہتا ہے۔ تو ایک بادشاہ بڑا خوش تھا، ایک دن اس نے اعلان کیا کہ آج اتنی دیر کے لیے جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ اس کی۔ لوگ خوش ہو گئے، کسی نے جو ہے وہ قیمتی فرنیچر پر ہاتھ رکھا، کسی نے جو ہے ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھا، کسی نے جو ہے درہم اور دینار پہ ہاتھ رکھا، کسی نے گھوڑوں پر اور قیمتی مویشیوں پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی جائیداد پر ہاتھ رکھا، اشارہ کیا۔ ایک باندی تھی، وہ آہستہ سے چل کر آئی اور بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب نے دل میں سوچا ہوگا دا سلی و نیدہ، اتنا اچھا چانس اس نے مس کر دیا، گولڈن چانس تھا، یہ کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھ دیتی وہ اس کا۔ بادشاہ تو سمجھ گیا، بادشاہ نے پوچھا اے باندی، اے کنیز، تو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، نہ سونے پر، نہ چاندی پر، نہ ہیروں پر، نہ جواہرات پر، نہ درہم پر، نہ دینار پر، نہ فرنیچر پر، نہ مویشیوں پر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا، آپ میرے ہو جائے یہ ساری بادشاہت میری ہو جائے گی۔ تو بھائی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتے ہیں، پھر ہوائیں اس کی بات مانتی ہیں۔ حضرت عمر نے ہوا کو پیغام دیا، یا ساریہ الجبل، ہوا نے غلام بن کر آواز پہنچائی تھی۔ حضرت عمر نے دریا کو پیغام لکھا، وہ پیغام اور پرچی دریا میں ڈالی گئی، دریا نیل سرفیس آف واٹر اس کا لیول اوپر آ گیا۔ حضرت عمر نے یوں زمین پر پاؤں مار کر کہا تھا کیا تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا؟ وہ زلزلہ اور وہ وائبریشن اور وہ ارتھ کوئک اور وہ جھٹکے رک گئے تھے، آگ نکلتی ہے۔ حضرت عمر اپنی چادر صحابی رسول کو دے کر کہتے ہیں اس کو ہانک کر وہیں دبا دو جہاں سے نکلی تھی۔ عناصر اربعہ، آگ، پانی، ہوا، مٹی، چاروں ایلیمنٹس پر حکومت کر کے دکھانے والا حضرت عمر تھا۔ کیوں؟ حضرت عمر نے اللہ کو منا لیا تھا، اللہ نے کائنات کو ان کی خدمت میں لگا دیا تھا۔